شہد کی مکھیوں کی تخلیق اور اس کے افعال مظہر قدرت خداوندی ہے۔ کتاب ہمارے جانور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکھی ہوا سے ہمسا رکھتی ہے اور عموماً اس کی عمر 5 سال ہوتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لسن ٹو محسن۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 5 آنکھیں عطا کی ہیں اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق اس کی ایک آنکھ 35,000 آنکھوں کے برابر ہوتی ہے۔ چونٹی کی طرح یہ بھی بہت حساس ہوتی ہے، آنے والے موسمی تغیر و تبدیلی کا قبل از وقت احساس کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے انڈوں سے کارکن مکھیاں پیدا ہوتی ہیں اور انہی انڈوں سے شاہی نسل پیدا ہوتی ہے۔ شاہی نسل کی ترتیب علیحدہ کمروں میں ہوتی ہے۔ ملکہ ایک مہینے میں اتنے انڈے دیتی ہے کہ چھتے کے تمام ہانے بھر جاتے ہیں۔ ان ہانوں کی تعداد تقریباً 50,000 سے 60,000 ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کی آنکھیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں جو خوردبین کا کام دیتی ہیں۔ ان کا پسندیدہ رنگ گلابی اور نیلا ہے۔ ان کی صلاحیت باطنی اور تعمیراتی فن کی مہارت کا نمونہ ان کا چھتا ہے۔ نہ ہی ان کے پاس مادی آلات ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان ادراک، لیکن اس کے باوجود اپنا چھتا اس انداز سے بناتی ہیں کہ ہر ہانہ دوسرے ہانے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ ہزارہا برس سے ان مکھیوں کی نسلیں اسی طرح چھتے بناتے رہے ہیں اور آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ نہ ہی کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی آلے کی۔ شہد کی مکھی کو جس طرح فطری تعلیم دی گئی ہے، اس کے زیر اثر تمام کام انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں، باوجود یہ کہ چھتے کے 50-60 ہزار ہانے ہوتے ہیں اور ہر ایک برابر سائز کا ہوتا ہے۔ ہر مکھی اپنے ہانے کو پہنچتی ہے، کبھی بھولے سے بھی ایک مکھی دوسرے ہانے میں نہیں جاتی، خواہ تاریک ترین رات ہی کیوں نہ ہو۔ آخر یہ عقل و شعور کے مادے کا عطا کیا ہوا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ احساس حالق فطرت کی جانب سے رہنمائی کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کو قدرت نے قوت بصارت بہت تیز عطا کی ہے۔ جب بھی کسی پودے یا سبزے پر بیٹھتی ہے، فوراً بانپ لیتی ہے کہ کس پھول پر رس میں شہد بننے کی صلاحیت ہے اور کون سے پودے کے رس میں سے چھتے کے لیے موم حاصل کی جا سکتی ہے۔ خواہ انسان بڑی سے بڑی دوربین یا کوئی اور آلہ لگا کر دیکھے تب بھی وہ ایسی چیز نہیں دے سکتا جو یہ ننھی منھی مکھی اپنی انتہائی چھوٹی آنکھ سے دیکھ لیتی ہے۔ شہد کی مکھی بہت نفاست پسند واقع ہوئی ہے، کسی بدبودار یا گندی چیز پر نہیں بیٹھتی، نجاست سے پرہیز کرتی ہے اور اگر بدقسمتی سے کسی مکھی کے ساتھ ذرا سی بھی نجاست لگ جائے تو اسے چھتے میں گھسنے نہیں دیا جاتا اور وہ اگر اندر گھسنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تمام مکھیاں اپنے سردار کے حکم کی تابع ہوتی ہیں، اسے بااسلوب کہا جاتا ہے۔ یہ مکھیاں آواز کی خاص مہارت رکھتی ہیں۔ جب اپنے سردار کی قیادت میں کسی گلستان میں جاتی ہیں تو جاتے ہوئے وہی مخصوص آواز بلند کرتی ہیں جس سے سن کر تمام مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور باغ میں سے رس حاصل کرنے کے بعد واپس پھر اسی آواز سے کمال کا اظہار کرتی ہیں۔ اگر راستے میں ان کا سردار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے دوش پر اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اگر ان کا سردار کی موت واقع ہو جائے تو پہلے اس کے غم میں سوگ مناتی ہیں، اس کے بعد سردار کی نسل میں سے کوئی نیا سردار مقرر ہوتا ہے۔ پس ان کی سردار کا تقرر بھی ثابت شدہ ہے، نہ کہ جمہوری جیسا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکھی کا تذکرہ کچھ خصوصیات کے ساتھ فرمایا ہے، مثلاً اسے وحی و الہام سے نوازا ہے جو مقربین الہی کی صفت خاص ہے، جس سے دلیل قائم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ اس کا تیار کردہ شربت شفائے امراض ہے اور قدرت نے اسے اپنی خاص نشانی قرار دیا ہے۔ پشاور کا طناب فارم پاکستان بھر میں شہد کی سب سے بڑی منڈی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بیری کے اعلیٰ معیار کی شہد کی مانگ ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی ہے۔ پشاور میں یہ کاروبار سب سے پہلے اسے افغان پناہ گزینوں نے شروع کیا تھا، اب بھی اس کاروبار سے افغانوں کی بڑی تعداد وابستہ ہے۔
سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ ناممکن ہے کہ ہم مکھیاں اس جیسی کوئی چیز بنا سکیں۔ قرآن کا یہ چیلنج عام ہے، تمام بنی نوع انسان اور اس میں شریک ہیں، اور یہ چیلنج بڑا واضح ہے کہ دنیا کے تمام انسان اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی خوراک چھین لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کو بنانا اس طرح ناممکن ہے جس طرح گدھا یا گھوڑا بنانا۔ مکھی کی آنکھ 6 ذیلی ہندسوں سے بنتی ہے۔ ایک عام ہندسے کی نسبت ان سے زیادہ وسیع و عریض علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ مکھیوں میں ان ہندسوں کی تعداد بعض اوقات 5000 بھی ہوتی ہے، اور اس کی آنکھ کی گولائی میں بنی ہوئی ساحت اسے اپنے پیچھے بھی دیکھ لینے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آنکھ یوں اسے اپنے دشمنوں پر بڑی فوقیت دیتی ہے۔ امریکہ میں سائنسدان کا کہنا ہے کہ اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مکھیوں کو مارنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ تجربات سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ مکھیاں یہ بات بھی جان جاتی ہیں کہ حملے کی صورت میں انہیں کس قدر جسمانی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدان نے اپنے تجربات کے دوران مکھیوں کی متعدد فلمیں بنائیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ مکھیاں جس مقام پر بھی بیٹھی ہیں وہاں بیٹھنے سے پہلے ہی کسی حملے کی صورت میں فرار کا راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ ماضی میں مکھیوں کے بچنے کی صلاحیت کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں، تاہم اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مکھیاں اپنے تیز دماغ اور قبل از وقت منصوبہ بندی کی صلاحیت کی وجہ سے بچ جاتی ہیں۔ اس بات کا پتہ انتہائی تیز رفتار اور بہترین ریزولوشن والی ویڈیوز سے چلا، جس نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح مکھیاں آنے والے خطرے سے خبردار ہو کر فرار کی راہ متعین کر لیتی ہیں۔ سائنسدان کی تحقیق کے مطابق خطرے کے احساس کو محسوس کرتے وقت مکھیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب چھلانگ لگاتی ہیں تو ان کو یہ فیصلے کرنے میں 200 ملی سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکھیاں چاہے خوراک حاصل کر رہی ہوں یا پھر ویسے ہی چل رہی ہوں، ان کا رد عمل ہر حالت میں تقریباً ایک جتنا تیز ہوتا ہے۔ مکھیوں میں افزائش نسل کا عمل بھی انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے۔ اب تک کی جانے والی تحقیق کے مطابق اگر مکھیوں کا ایک جوڑا عمل تولید کے عمل اپریل میں شروع کرے اور انڈوں سے نکلنے والے تمام لاروے زندہ رہیں اور حالات بھی موزوں رہیں تو نسل در نسل چلتے ہوئے یہ سلسلہ اس قدر پھیل جائے گا کہ اگست تک اتنی مکھیاں جنم لے چکی ہوں گی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اتنی مکھیاں جنم لے سکیں گی۔ اور فرینڈ، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔